ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، تو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کا کیس بنتا ہی نہیں اور استثناء حاصل ہے، اور اگر اس کے باوجود خط لکھوایا گیا اور سلجھ حکام نے کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر یہاں کی عدالت کا وقار کم ہو جائے گا. اچھا میں روہیل صاحب، یہاں پر پیپلز پارٹی نے پہلے یہ بھی بیان دیا ہے، زرداری صاحب نے برادر یہ بیان دیا تھا کہ جی اگر خط لکھوایا گیا تو یہ ہمیں مجبور کیا گیا پیپلز پارٹی کو کہ وہ خط لکھے، تو یہ بی بی کے قبر کا ٹرائل کے مترادف بات ہے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسمبلی میں جا کر رونا بھی روتی ہے، کام بھی غلط خود ہی کرتی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا بھی نہیں چاہتی، اور پھر اس کے بعد مدد کو بھی پکارتے ہیں. اچھا نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا. یہ آج جو سوال آپ نے یہ اٹھایا نا، اس کا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو حقائق کا علم ہوگا. اور چونکہ آج ہمارے ساتھ خالد رانجھا صاحب ہیں، میں ان کا بڑا محترم ہوں، اور یہ بڑے کرمنل لائر ہیں، بڑے ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک مقام ہے. میں انہی سے آپ کو تصدیق کرواؤں گا، یا آپ ان سے ذرا اس کو کنفرمیشن کیجئے گا اس بات کی. جب یہ بات کہتے ہیں، جو بات یہ کہتے ہیں نا، وہ ایک حد تک تو آپ اپنی سمپتھیز گین کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ بی بی کی قبر کا ٹرائل ہوگا. ذرا یہ غور کیجئے، کرمنل کیسز میں اب اس میں 3 نام تھے: بیگم نصرت بھٹو، بی بی محترمہ بینظیر بھٹو، اور آصف علی زرداری. ان میں سے 2 شخصیات جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. کرمنل کیسز لا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، جج از خود ان کا نام اس کیس میں سے خارج کر دیتے ہیں. اب یہ سارا قصہ جو آئے گا یہ گردن میں پھنسے گا آصف زرداری کے، کیونکہ ہاں سول کورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس پہ کیس ہے، اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کے جتنے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں وہ اس کیس میں نومینیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اس کے ایسٹس ملنے ہوتے ہیں. چلے رانجھا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانجھا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ ان سے ذرا کنفرم کر لیجئے کہ یہ درست ہے. یہ درست ہے بات رانجھا صاحب؟ یہ بات درست کہہ رہے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ابیٹمنٹ. جو ملزم فوت ہو جاتا ہے اس کے خلاف مقدمہ جو ہے یہ ابیٹ کر جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق زرداری صاحب کا، وہ ایک موڈ پوائنٹ ہے. میرے خیال میں اعتزاز سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک وہ صدر ہیں اس وقت تک انہیں فوجداری مقدمات میں استثناء حاصل ہے، لیکن جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے حد تک یہ مقدمہ ابیٹ ہو گیا ہے، اور وہ نہ ملزم ہیں، نہ ان کے خلاف شہادت آ سکتی ہے، اور نہ ان کی ٹرائل ہو سکتی ہے. تو اب بلیدی صاحب، اب آپ نے سچویشن... اچھا ایک اور صوفیہ زاجد صاحب یہ بھی کنفرم کر لیجئے، استثناء ان کو حاصل ہے صرف اس صورت میں کہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی، انویسٹیگیشن ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. یہ بھی ذرا کنفرم کر دیجئے. ان کے خلاف آپ ذرا اپنے سامنے رکھ لیں آئین کو، ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی نہیں ہو سکتی. پروسیڈنگز بھی نہیں، انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. بات ہے، انویسٹیگیشن تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی. تحقیقات میں ان کے خلاف آپ کوئی پروسیڈنگز نہیں کر سکتے فوجداری قسم میں. یہ تو بالکل صحیح ہو گیا. پھر تو وہ جس کی تعیناتیاں کر رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں، جس کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، وہ تو بالکل صحیح ہو گئے. بلیدی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پوائنٹ پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے تو آئینی ہے، کیونکہ میں تو آئینی ماہرین سے میرا تعلق نہیں، اور رانجھا صاحب ہمارے سینیٹر بھی رہے ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ صدر ہے. 248 جو آئین کا شک ہے اس میں اس کو یقیناً استثناء ہے کہ وہ ایک ایسے مقام میں ہے کہ اس کو اگر پروسیڈنگ میں یا اس کو انویسٹیگیشن میں اگر شامل تفتیش کیا جائے تو کل مطلب وزیر اعظم پیش ہوں گے، وہ معافی مانگ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی پھر اس کا مطلب ہے. تو جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم تو اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ یہاں ایک پرائم منسٹر عدلیہ کے سامنے پیش ہو. یہ تو ایگزامپل تو حضرت عمر فاروق بھی پیش ہوئے. یہ تو پہلی دفعہ عدلیہ کا کمال ہے کہ وہ اگر ہزارہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں تو اگر ایک وزیر اعظم
اگر قوم کا سربراہ ہے تو اگر پیش ہو جائے اس میں کون سی کباہت ہے؟ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس نے ایکسپٹ کیا ہے کہ میں جا کر پیش ہوں گا اور پیش وہ تو ہو کر ماضی میں وہ تو میاں نواز شریف کر چکے ہیں، بھٹو صاحب کر چکے ہیں، پریزیڈنٹ کلنٹن پیش ہو چکے ہیں، مطلب بڑی لمبی لسٹ ہے اس کے اندر تو بڑے اوکھے آئے تھے، ایسے نہیں آگے تھے. لیکن یہ تو وہ خود آئے تھے، اس کو بلایا گیا ہے، تو اس میں فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وہاں جا کر حقائق پر بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اداروں کے ٹکراؤ سے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور خراب ہوں گے. یہ آگ کو بجھانے کے لیے وزیر اعظم دانشمندی کا ثبوت دیں اور کورٹ کا احترام کریں. اور میرا خیال یہ کہ مسئلہ شاید یعنی زیادہ بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے گی، اور یہ یہاں ہر ادارے کا، آرمی کا اپنا احترام ہو، عدلیہ کا اپنا احترام ہو، اداروں کا اپنا احترام ہو، وزیر اعظم کا بھی اپنا احترام ہو. ہر ایک نہیں تو وزیر اعظم اگر دیکھیں اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے ہوں یا وہ چیزیں عدلیہ نوٹس پہ نوٹس ایشو کرتی ہے، آپ نے این آئی سی ایل کے کیس پہ بھی دیکھ لیا کہ مطلب عدلیہ نے نوٹس پہ نوٹس ایشو کیا، لیکن آخر میں مونے صلاحی جو ہے وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں آرام سے، کوئی کیس پروف نہیں ہوا. کیونکہ عدلیہ اگر کوئی لاز پاس کرتی بھی ہے، رولنگ دیتی ہے کوئی اپنی، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے چیزیں ہی موو کر دیں تو اور عدلیہ کے بہت سارے باتوں پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا ہے، جبکہ ان کو کرنا چاہیے تھا اور کریں. اگر انانوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ خط لکھیں، اس کو خط لکھنا چاہیے. اس میں کون سی بات ہے کہ وہ کہتا ہے میں خط نہیں لکھتا ہوں؟ تو یہ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے. میں ڈسکس نہیں آپ صوفیہ اس خط اگر لکھتے ہیں تو اس میں لکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے، لیکن چونکہ عدلیہ ان کا ایک حکم نامہ ہے، ہم اس لیے آپ کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ اس پہ جب ان کا استثناء کی پیریڈ ختم ہوگا تو آپ اس پہ انویسٹیگیشن کر لیں، اپنا کیس چلا لیں. اور اگر مجھے نہیں پتا، یہ تو رانجھا صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس میں وہ ٹائم بار بھی ہوتا ہے کوئی کہ نہیں ہوتا، یہ تو رانجھا صاحب کو پتا ہوگا. ذرا ان سے یہ بھی پوچھ لیے کہ وہ کیس کہیں ٹائم بار تو نہیں ہو رہا؟ ہاں کیس کہیں رانجھا صاحب ٹائم بار تو نہیں ہو رہا. اور دوسرے یہ کہ اب اگر عدلیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وزیر اعظم تو خود مختار ہو گئے نا، صدر صاحب بھی ان کا پھر جو دل چاہے وہ کریں، جس کو ترقی دیں، جس کو تعینات کریں، پھر تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، پھر ان کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا. پہلی بات تو یہ کہ آئین میں صدر صاحب کے اختیارات بڑے ہی محدود ہیں. چیف ایگزیکٹو جو ہے وزیر اعظم ہے، تعیناتی بھی وزیر اعظم کرتا ہے. لیکن ایک بات قابل ذکر ہے کہ جہاں تک استثناء ہے، اگر یہ خط لکھ دیں اور اس میں لکھیں کہ ہاں جی ہمارے آئین یہ کہتا ہے اور آپ کے جو کنونشنز ہیں انٹرنیشنل وہ بھی یہ کہتی ہیں، تو ہم نے آپ کو خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کہنے میں، آگے آپ کے ثوابدید میں تو کوئی بری بات تو نہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا بھی نام رہ جائے گا اور ان کا عمل درآمد. اچھا ایک یہ جو سیکرٹری دفاع کے سلسلے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیجن دیا ہے، ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ 1 ہفتے میں صدر صاحب و وزیر اعظم جواب دیں کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا. تو اس میں بھی وزیر اعظم کی ثوابدید نہیں تھا کہ وہ ان کو مطلب ہٹا دیں، برطرف کر دیں، رکھیں نہ رکھیں، یہ ان کے ثوابدید نہیں تھا؟ ثوابدید ضرور ہے، لیکن دیکھیں صوفیہ ثوابدید ضرور ہے، لیکن آپ اگر ہٹا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، آپ اس کا ایک کانٹریکٹ منسوخ کر رہے ہیں تو کم از کم اس کو نوٹس تو سرو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ اس کو بتائیں گے نا کہ تمہیں اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے، بھائی تمہیں کیوں یہاں سے اس ادارے سے فارغ کیا جا رہا ہے، یہ تم پہ الزامات ہیں، ان الزامات کی بنا پہ کیا جا رہا ہے نا. ہاں اچھا میں رانجھا صاحب آپ سے جواب لیتی ہوں بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے.